جی مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا، جیسے کہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، جی تو یہ جو محرم کے مہینے کی فضیلت ہے، یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی سعادت سے ہے یا اس سے پہلے سے ہی کوئی فضیلت ہے اس مہینے جی کی؟ بہت بہترین سوال ہے، اور چونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی جو فضیلت ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہے۔ نہیں مفتی صاحب، ہم نے بھی یہی سنا ہے، مطلب اسی وجہ سے آپ سے سوال جی کیا ہے۔ جی 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 جبکہ یہ جو مہینہ ہے، یہ محرم کا جو مہینہ ہے، جو قابل احترام 4 مہینے ہیں، ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اور یہ جو عاشورہ یعنی 10 محرم جس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں، اس کی فضیلت حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ملتی ہے۔ اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے، اور وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ وہ جنت میں تھے اور درخت کے قریب چلے گئے، اور جو اس کا پھل تھا وہ آپ نے تناول فرما لیا، شیطان نے مطلب بہکایا جی تھا لغزش آپ میں نے۔ ڈال دیا۔ جی اب وہاں سے نکلنے کے بعد جب اللہ نے جنت سے نکال دیا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو حضرت آدم علیہ السلام ایک زمانے تک اللہ سے دعا کرتے رہے، اور دعا بھی خوب مشہور ہے قرآن کے الفاظ میں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے اور آپ معاف کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں، اگر آپ نے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جی فتاب علی انہ هو التواب الرحیم، قرآن شاہد ہے اس بات پر کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا، اور وہ جو توبہ کے قبول ہونے کا وقت اور دن ہے، جب تاریخ میں تلاش کرتے ہیں تو وہ عاشوراء کا دن ملتا ہے، یعنی محرم کی 10 تاریخ ملتی ہے۔ تو گویا کہ عاشوراء کے دن یعنی محرم کی 10 تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ نے قبول فرمایا، اور قرآن میں اس کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے گویا کہ اس کی فضیلت ہے۔ اس کے بعد بے شمار واقعے آپ کو اور نبیوں کے مل جائیں گے، جیسے حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ ادریس علیہ السلام، جی حضرت ادریس علیہ السلام کو جو اللہ نے آسمان پر اٹھایا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اور قرآن کے دوسرے الفاظ میں ہیں کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کرتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھیں، قرآن میں دیکھیں، اور قرآن میں یہ بات دیکھیں انہو کان صدیقا نبیّا، کہ حضرت ادریس علیہ السلام جو تھے وہ بالکل سچے نبی تھے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور اللہ نے ان کو بلندی عطا فرمائی اور اٹھایا بلندیوں پر۔ یہ جو واقعہ ملتا ہے یہ بھی محرم سے منسلک ہے، اور یہ بھی عاشوراء کی 10 تاریخ سے منسلک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ نے خوب واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، بڑے پیغمبر ہیں، اور ان کو نمرود کے وقت میں جو بت تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو توڑے ہیں، وہ گویا کہ محرم کے مہینے میں اس کی جو ہے روایت ملتی ہے، اور محرم کے مہینے میں، اور پھر ان کو نمرود نے آگ میں ڈال دیا، اور اس آگ سے جو نجات دی ہے اللہ نے وہ بھی محرم کے مہینے میں اور 10 تاریخ میں یعنی یوم عاشوراء میں نجات دی ہے۔ ایسے ہی آپ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیکھ لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو فرعون سے نجات دی ہے، آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ فرعون کا پورا لشکر آپ کے پیچھے تھا، اور آگے دریا آتا ہے، اور موسیٰ اللہ سے کہتے ہیں اللہ ادھر دریا ہے، پیچھے موسیٰ ہے، پیچھے فرعون ہے، اب میں کیا کروں؟ اللہ کہتے ہیں جو عصا آپ کے ہاتھ میں اس کو مارو۔ آپ نے خوب واقعہ سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام اس عصا کو پانی میں مارتے ہیں، اور پھر اللہ اس دریا سے دریائے نیل میں راستہ بنا دیتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ کے ساتھ میں جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ سب جو ہے دریا پار کر جاتے ہیں، اور فرعون جب اس میں آتا ہے، دریا میں گھستا ہے، تو اللہ اس کو غرق کر دیتے ہیں۔ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ بھی یوم عاشوراء میں پیش آیا ہے، یعنی محرم میں پیش آیا ہے۔
اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کو اللہ نے لے لیا، پھر انہوں نے دعا اور درخواست کی اور اللہ سے لو لگائی، تو ان کو جو واپس لوٹائی ہے وہ بھی محرم کے مہینے میں اور یوم عاشورہ میں لوٹائی ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا، اور سولی پر یہ جو واقعہ بات لوگوں میں مشہور ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے وعدے کے مطابق زندہ حالت میں آسمان پر اٹھایا، اور یہ بھی محرم میں، اس کی تاریخ بھی ہمیں محرم میں ملتی ہے اور یوم عاشورہ میں ملتی ہے۔ اسی طرح کئی ایک نبیوں کے بارے میں آپ کو باتیں مل جائیں گی، بے شمار فضیلتیں جو ہمیں ملتی ہیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور اس میں چونکہ یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے اس کی فضیلت ہے، جبکہ اس کی فضیلت پہلے سے ثابت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بھی تو وفات مطلب اسی جی یہ بھی بہت بہترین سوال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہوئی ہے وہ بھی یکم محرم، یعنی محرم کی ایک پہلی تاریخ تھی جس میں آپ کی شہادت ہوئی ہے، اور تقریباً 26 یا 27 ذی الحجہ کو ایک مجوسی غلام نے جس کا نام ابو لؤلؤ فیروز تھا، وہ آپ کو فجر کی نماز میں برچھا مارتا ہے، کھنجر مارتا ہے، اور کھنجر مار کر آپ پر وار کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو زخم لگتا ہے، اور تقریباً 7 صحابہ کو وہ جو ہے زخم لگاتا ہے اور وہ کھنجر مارتا ہے، اور عبد الرحمن بن عوف آگے آتے ہیں اور نماز کو پورا کیا جاتا ہے، یعنی اس حالت میں بھی نماز کو توڑا نہیں جاتا۔ کمال دیکھیے آپ صاحب، مطلب یہاں پہ اللہ پاک نے یہ بتایا کہ نماز کسی حالت میں چھوڑنے نہیں جی نماز چھوڑنی نہیں ہے، اور جب امام کو کوئی عذر پیش آ جائے تو گویا کہ پیچھے کا جو بندہ ہے مقتدی، اور عام طور پر جو ہے مقتدی جو کھڑے ہوتے ہیں امام کے پیچھے، ایسا آدمی جو ہے کھڑا ہو بالکل پیچھے، تاکہ وہ اگر امام میں کوئی غلطی ہو جائے نماز پڑھانے میں تاکہ وہ اس کو کور کر لے، جب امام کو کچھ ہو جائے یا کوئی حاجت ہو جائے تو وہ امام کو پیچھے کر کے وہ نماز کو مکمل ادا کروا دیتے۔ جی مفتی صاحب ایک سوال اور آتا ہے، مطلب محرم کیا محرم کے مہینے میں شادی کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں؟ ہاں یہ بھی بہت اچھا سوال ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں شادی اور بیاہ کرنا یہ نحوست ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ تو محرم کے مہینے میں نکاح کرنا برکت کی بات ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے محرم کے مہینے میں ثابت ہے، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ کا نکاح محرم میں ثابت ہے، اور اسی طرح آپ کی بیٹی جو ہے ام کلثوم ہے، دوسری بیٹی، آپ نے خوب پڑھا بھی ہوگا اور یا سنا ہوگا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا جو نکاح ہے حضرت عثمان سے وہ اسی مہینے میں ثابت ہے، اور یہ لوگوں میں عام بات ہو گئی ہے کہ محرم کے مہینے کو وہ نحوست کا مہینہ اور غم کا مہینہ، اور اس میں شادی بیاہ کرنے کو غلط سمجھتے ہیں، جبکہ یہ بری بات ہے، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک بات ہو رہا ہے مفتی صاحب، جیسے محرم شروع ہو رہا ہے تو جیسے محرم کی 10 تاریخ آئے گی، مطلب بھائی امام حسین کا اسے شہید کا دن مانتے ہیں کہ امام حسین اس دن شہید ہوئے تھے، تو کچھ بعض لوگ مطلب کوئی وہ میٹھے چاول ہوتے ہیں مطلب وہ بانٹ دیتے ہیں، کچھ میٹھی چیز یا کھچڑا وغیرہ، ہاں مطلب یہ تو یہ مطلب یہ بانٹنا چاہیے نہیں؟ مطلب جی یوم عاشورہ میں چونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اور اس میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں حلوہ بانٹا جائے یا کھیچڑا بنا کر جو ہے حلیم جس کو بولتے ہیں وہ بانٹ دیا جائے۔ دیکھیں صدقہ اور خیرات آپ کسی بھی روز کر سکتے ہیں، ہر روز سال کے کسی بھی دن کر سکتے ہیں، باقی کسی دن کو لازم اور ضروری سمجھ کر کوئی کام کرنا یہ شریعت میں صحیح نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں ایک روایت ملتی ہے، اگرچہ وہ درجے کے اعتبار سے ذرا کم ہے، باقی یہ روایت ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے اہل خانہ پر یوم عاشورہ کے دن رزق یعنی 10 تاریخ محرم کی 10 تاریخ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ میں 10ویں دن میں اگر اپنے اہل خانہ پر زیادہ خرچ کرے، کشادگی کرے،
یعنی اور دنوں سے کے مقابلے میں زیادہ اچھا کھانا پیش کرے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، ان پر زیادہ خرچ کرے، تو اللہ تعالیٰ پورے سال کے لیے رزق کو اضافہ کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں۔ اپنے پریوار پہ زیادہ جی جی، اپنے اہل خانہ، اپنی بیوی ہے، اپنے بچے ہیں، اپنی ماں ہے، اپنی بہن ہے، تو یہ روایت تو ملتی ہے، اگرچہ فضیلت کے اعتبار سے اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا کھانا تو بنا سکتے ہیں نا گھر میں، جی اچھا کھانا بنا سکتے ہیں، بالکل بالکل۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان سے پہلے حضرت عائشہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رمضان سے پہلے یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا 10 تاریخ جی، اور رمضان کی فرضیت کے بعد گویا کہ اس کی فرضیت مؤخر ہو گئی، ختم ہو گئی۔ باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ آپ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، اور یہودی بھی رکھتے ہیں۔ یہودی اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی فرعون سے، جی جی جی، تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جی محرم کی 10 تاریخ کو ملی تھی، اور اس میں وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انشاءاللہ آئندہ سال سے ہم 2 روزے رکھا کریں گے، یعنی 10 کے ساتھ یا تو 9 ملایا کریں گے یا 10 کے ساتھ 11 ملایا کریں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 10 کا روزہ رکھیں، اس کے ساتھ یا تو 9 تاریخ کا روزہ رکھ لیں یا پھر 11 تاریخ کا رکھ لیں، یعنی 9-10 کا رکھ لیں یا 10-11 کا رکھ لیں۔ اللہ تعالی ہم ان باتوں پر عمل کی توفیق و رحمت۔ جی جی بالکل۔